دوستو آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے چنگیز خان کی منگول سلطنت اور عثمان غازی کی سلطنت عثمانیہ کا نام تو ضرور سنا ہوگا، کیونکہ دوستو یہ دونوں ہی وہ سلطنتیں ہیں کہ جن کی گنتی اتہاس کی سب سے طاقتور سلطنتوں میں کی جاتی ہے۔ اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے انہی دونوں سلطنتوں کا کمپیئر کریں گے اور تلنا کرتے ہوئے اس بات کو کلیئر کریں گے کہ آخر اتہاس کی ان دونوں مشہور سلطنتوں میں سے سب سے زیادہ طاقتور سلطنت کون سی تھی، یعنی کہ اگر کبھی چنگیز خان کی منگول سلطنت اور عثمان غازی کی سلطنت عثمانیہ میں مقابلہ ہوتا تو ان دونوں میں سے کون جیتتا۔ تو دوستو ان دونوں کا کمپیئر کرنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے میں منگول سلطنت کا بھی ایک اہم کردار رہا ہے، کیونکہ دوستو منگول کے ظلم و ستم سے پریشان ہو کر ہی اناطولیہ میں رہنے والے چھوٹے چھوٹے قبیلے عثمان غازی کے جھنڈے کے نیچے آنا شروع ہو گئے تھے، تاکہ ایک جھنڈے کے نیچے آ کر ہم منگول سلطنت کا مقابلہ کر سکیں، اور آگے جا کر یہ چھوٹے چھوٹے قبیلے ہی ایک بڑی سلطنت میں بدلنا شروع ہو گئے تھے، اور اسی سلطنت کو ہی سلطنت عثمانیہ کا نام دیا گیا تھا۔ لیکن دوستو اب اگر بات کریں ان دونوں کی تلنا کے بارے میں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ منگول سلطنت کی بنیاد 1206 میں چنگیز خان نے رکھی تھی، اور یہ سلطنت دھیرے دھیرے 1368 میں جا کر پوری طرح سے ختم ہو گئی تھی، یعنی یہ سلطنت ہماری اس دنیا پر لگ بھگ 162 سال ہی راج کر سکی تھی۔ مگر دوسری طرف سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی نے 1299 میں رکھی تھی، اور یہ سلطنت 1922 تک باقی رہی تھی، اور اس طرح سے سلطنت عثمانیہ نے ہماری اس دنیا پر 600 سال سے بھی زیادہ لگ بھگ 623 سال حکومت کی تھی، اور اگر وقت کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ منگول سلطنت سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں دونوں سلطنتوں کے پہلے حکمران کے بارے میں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ منگول سلطنت کا پہلا حکمران چنگیز خان تھا، جس کی پیدائش سن 1162 میں ہوئی تھی۔ چنگیز خان منگول سلطنت کی گدی پر 1206 سے لے کر 1227 تک بیٹھا تھا، اور یہ پورا ایریا لگ بھگ 21 سال بنتا ہے۔ وہیں دوسری طرف اگر بات کریں سلطنت عثمانیہ کی تو اس کے پہلے حکمران کا نام عثمان غازی تھا، جن کی پیدائش 1258 میں سوگوس شہر میں ہوئی تھی۔ انہوں نے اس سلطنت کی بنیاد 1299 میں رکھی تھی، اور پھر 1299 سے لے کر لگاتار 1323 تک وہ اس گدی پر بیٹھے رہے تھے، اور اس حساب سے ان کا یہ پورا ایریا 24 سال بنتا ہے، جو کہ چنگیز خان کے 21 سال سے کہیں آگے ہے۔ بات کریں اگر دونوں سلطنت کے ایریا کے بارے میں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ منگول سلطنت 1294 میں اپنے سب سے ترقی کے دور میں تھی، اور اس دور میں منگول سلطنت کا راج لگ بھگ 2 کروڑ 35 لاکھ کلومیٹر کے علاقے پر ہوا کرتا تھا، جو کہ پوری دنیا کا لگ بھگ 17% بنتا ہے۔ وہیں اگر بات کریں دوسری سلطنت عثمانیہ کی تو 1683 کو سلطنت عثمانیہ کا سب سے ترقی کا دور مانا جاتا ہے۔ 1683 میں سلطنت عثمانیہ کا راج لگ بھگ 52 لاکھ کلومیٹر کے علاقے پر ہوا کرتا تھا، جو کہ لگ بھگ پوری دنیا کا 3% بنتا ہے، یعنی کہ ایریا کے معاملے میں سلطنت عثمانیہ منگول سلطنت سے بہت ہی زیادہ پیچھے تھی۔ اب بات کرتے ہیں ان دونوں سلطنت کے طاقتور حکمرانوں کے بارے میں۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ منگول سلطنت پر سب سے لمبے وقت تک راج کرنے کا ریکارڈ چنگیز خان کے پوتے یعنی کہ قبلۂ خان کے نام ہیں، جس نے 1260 سے لے کر 1294 تک راج کیا تھا، جو کہ پورا ایریا لگ بھگ 34 سال بنتا ہے۔ وہیں دوسری طرف سلطنت عثمانیہ پر سب سے لمبے وقت تک راج کرنے کا ریکارڈ سلیمان اعظم کے پاس ہے، جن کو سلیمان دی میگنیفیسنٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سلیمان دی میگنیفیسنٹ نے سلطنت عثمانیہ کی گدی پر لگ بھگ 45 سال راج کیا تھا، اور ان کے دور کو سلطنت عثمانیہ کا گولڈن ایج بھی مانا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو دنیا کی سپر پاور بنا دیا تھا۔ بات کریں اگر ڈیفنس کے بارے میں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ منگول کی سب سے بڑی طاقت ان کی گھڑ سوار فوج مانی جاتی تھی، جبکہ سلطنت عثمانیہ کی سب سے بڑی طاقت ان کی وہ خاص فوج تھی کہ جس کو جین سیریز کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، کیونکہ یہی وہ جین سیریز فوج تھی کہ جو کہ بڑی سے بڑی جنگ میں ایک اہم کردار ادا کیا کرتی تھی، اور ایسی بہت ساری جنگوں میں جیت دلا دیا کرتی تھی کہ جن کو جیتنا ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ ایک آنکڑے کے مطابق منگولوں کی فوج کی تعداد لگ بھگ 31,50,000 تھی، تو وہیں دوسری طرف سلطنت عثمانیہ کی فوج کی تعداد لگ بھگ 28 لاکھ تھی،
بات کریں اگر ان دونوں کی پرفارمنس کے بارے میں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ منگول سلطنت نے پوری زندگی میں جتنی بھی جنگ لڑی تھیں ان ساری جنگوں میں سے 59% یعنی کہ 59% میں سے ان کو جیت ملی تھی، جبکہ 33% میں ان کو ہار کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا، اور باقی کی بچی ہوئی وہ جنگیں تھیں کہ جن کا فیصلہ نہ تو اس کے حق میں آیا تھا اور نہ ہی اس کے خلاف آیا تھا۔ وہیں دوسری طرف سلطنت عثمانیہ نے بھی اپنے پورے دور میں جتنی بھی جنگیں لڑی تھیں ان میں سے ان کو 53 یعنی 53% ہی جیت ملی تھی، جبکہ 32% ان کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور بچی ہوئی جنگوں میں نہ تو اس کی ہار ہوئی تھی اور نہ ہی اس کو جیت ملی تھی۔ منگول سلطنت میں رہنے والے لوگوں کی آبادی 1294 ہی لگ بھگ 1 کروڑ تھی، جبکہ سلطنت عثمانیہ میں لوگوں کی آبادی 2 کروڑ 50 لاکھ تھی۔ بات کریں اگر دھرم کے بارے میں تو منگول سلطنت میں رہنے والے مسلمانوں کی تعداد لگ بھگ 36% تھی، جو دوسرے دھرموں کے مقابلے میں سب سے زیادہ تھی۔ وہیں بات کریں اگر دوسری طرف سلطنت عثمانیہ کے بارے میں تو اس میں بھی رہنے والے زیادہ تر لوگ اسلام دھرم کو ہی فالو کیا کرتے تھے، اور ان کی تعداد لگ بھگ 81% تھی۔ بات کریں اگر زبان کے بارے میں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ منگولیہ زبان کو منگول سلطنت کی سرکاری زبان مانا جاتا تھا۔ وہیں دوسری طرف سلطنت عثمانیہ میں بھی ترکی زبان کو ہی سلطنت کی سرکاری زبان مانا جاتا تھا۔ منگول سلطنت کی GDP کا سب سے بڑا سورس آس پاس کی سلطنتوں میں لوٹ پاٹ کرنا تھا، یعنی منگول سلطنت آس پاس کے علاقوں میں لوٹ پاٹ کر کے ان کے خزانوں کو جمع کر کے ہی اپنے خزانوں کو بڑھایا کرتی تھی، اور اس طرح سے دھیرے دھیرے امیر ہوتی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ سلک روڈ سے ہونے والی تجارت بھی ان کی GDP میں ایک اہم کردار ادا کیا کرتی تھی۔ بات کریں اگر سلطنت عثمانیہ کی GDP کے بارے میں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کی GDP کا سب سے بڑا سورس بزنس تھا۔ سلطنت عثمانیہ آس پاس کی سلطنتوں سے بڑے بڑے بزنس کیا کرتی تھی، بلکہ ایسے بہت سارے راستوں کو ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کیا کرتی تھی کہ جو بزنس کے معاملے سے بہت ہی زیادہ اہمیت رکھا کرتے تھے، تاکہ ان کے ذریعے سے نہ صرف خود بزنس کیا جا سکے بلکہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس بھی وصول کیا جا سکے۔ دوستو آپ کے نالج کے لیے بتاتے چلیں کہ جہاں ایک طرف منگول سلطنت پوری دنیا کے اتہاس کی دوسری سب سے بڑی سلطنت تھی، تو وہیں دوسری طرف سلطنت عثمانیہ کی گنتی دنیا کی ٹاپ 20 سلطنتوں میں کی جاتی ہے، مگر اس کے باوجود بھی سلطنت عثمانیہ منگول سلطنت سے کہیں زیادہ طاقتور مانی جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ منگول سلطنت بھلے ہی بڑی تھی لیکن جتنی تیزی کے ساتھ پھیلی تھی اس سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ ختم ہو گئی تھی۔ وہیں دوسری طرف سلطنت عثمانیہ پھیلی تو دھیرے دھیرے تھی لیکن لمبے وقت تک بلکہ کئی صدیوں تک ہماری اس دنیا پر قائم رہی تھی، اور قائم رہنے کے بعد ایسے کام کیے تھے کہ جن کو آج تک دیکھا جاتا ہے۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کے نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے ہسٹری فورم YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔